بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ سال بھر کے اندر سب سے افضل ایام میں سے ہیں. اس بات کی صراحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کی ہے. ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے سے زیادہ افضل ہو. پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے آ گیا، کچھ بھی واپس نہیں لایا، تو یہ افضل ہو سکتا ہے. ورنہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل سے افضل ہو. ابھی ہم انہی ایام سے گزر رہے ہیں، اس لیے ان ایام کو ہمیں دوسرے عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں ہم کثرت سے نیک اعمال کریں. شریعت کی طرف سے بعض اعمال کی تحدید بھی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، اور عمومی طور پر جو بھی نیک عمل انسان ان ایام میں انجام دینا چاہے اس کی گنجائش ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کیے جائیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. 4 اہم اذکار کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رہنمائی کی کہ ان 10 دنوں میں بکثرت تسبیح کا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت یعنی لا الہ الا اللہ کا، اور اللہ رب العالمین کی کبریائی یعنی اللہ اکبر کا اہتمام کیا کرو. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کو سب سے محبوب کلمات میں سے شمار کیا ہے. احب الکلام الی اللہ 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب کلام اللہ کے نزدیک 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر.
اس لیے جتنا زیادہ آپ اپنے اوقات کو ان کلمات سے مزین کر سکے، معمور کر سکے، بہتر ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، راستہ چلتے ہوئے، اپنے کام میں مشغول رہتے ہوئے بھی آپ اپنی زبان سے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو بھر سکتے ہیں۔ یہ کتنے اہم کلمات ہیں۔ جیسے پہلا کلمہ کیا کہا؟ التسبیح۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ پڑھیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں یہ تسبیح کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب، زبان پر انتہائی ہلکے، لیکن قیامت کے دن میزان میں جب وزن کیے جائیں گے انتہائی وزنی ہوں گے۔ بندہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا پروردگار ہر طرح کے عیوب سے، نقائص سے پاک ہے۔ ہمارے پروردگار کی صفات میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں۔ تو جب بندہ پروردگار کے متعلق اس طرح کی گواہی دیتا ہے، یہ گواہی اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ محبوب ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس مصیبت سے انہیں نجات دی اور سبب بیان کیا قرآن کریم کے اندر، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر بکثرت تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس مصیبت سے اللہ نے نجات کیوں دی؟ تسبیح پڑھنے کی بنا پر۔ پتہ چلا کہ یہ تسبیح بہت ساری مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اس کی کنجی ہے۔ اس لیے اپنے اوقات کو جتنا زیادہ ہو سکے تسبیح کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ باقی تین اذکار، حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اللہ اکبر پڑھنا، تو یہ جو تکبیر ہے عید کے موقع پر اکثر و بیشتر ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ ماہ ذی الحجہ شروع ہوتے ہی ان تکبیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک مردہ سنت ہے، یہ ہم تکبیر کس دن پڑھتے ہیں؟ فقط عید کے دن۔ بہت زیادہ اگر کسی نے پڑھ لیا ایام تشریق میں پڑھ لیا۔ حقیقت میں یہ اذکار، یہ تکبیر ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہوتے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، خصوصاً مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم عشر ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ شاپنگ مال کے اندر، دکانوں میں، پارکوں میں آپ کو یہ تکبیر کی آواز سنائی دے گی، ہر جگہ پر یہ تکبیر کی آواز۔ ہمارے یہاں ایک مردہ سنت ہے، ٹھیک ہے ہم مارکیٹ میں نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھروں میں تو پڑھ سکتے ہیں، وہاں تو ہمیں کسی نے نہیں روکا ہے، اس لیے اس سنت کو زندہ کریں۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مارکیٹ جاتے اور اونچی آواز میں تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر تینوں چیزیں آ گئی، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، وللہ الحمد بھی ہے۔ یہ تینوں اذکار اس میں ہے موجود، بکثرت پڑھا کرتے تھے، لوگ بھی ان کی آواز سن کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس سنت کو زندہ کریں، ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ۔ اپنے اپنے ملک کے حساب سے جس دن 9 ذی الحجہ ہو اس روزے کا اہتمام کیا کریں۔ سلف صالحین ماہ رمضان میں سفر کی حالت میں ہوتے تو روزہ نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کی رخصت حاصل کرتے، لیکن عرفہ کا روزہ سفر کی حالت میں بھی نہیں ترک کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں کر سکتے ہیں، عرفہ کے روزے کی قضا بعد میں نہیں کر سکتے۔ اگلا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، اور یہ سال بھر کے ایام میں سب سے عظیم ایام میں سے، سب سے بڑے دنوں میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ عز وجل یوم النحر ثم یوم القر
سب سے عظیم دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد حجاج کرام جو ٹھہرتے ہیں مینا میں، یہ ایام ہے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق کہتے ہیں۔ اس لیے ان ایام کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے عظیم عبادت اس دن عید کی نماز اور قربانی پیش کرنا ہے۔ یہ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس لیے جس کے پاس بھی استطاعت ہو اس قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، یہ حدیث محدثین کے مابین مختلف بھی ہے کہ مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ بہت سارے کبار محدثین نے اسے موقوفاً ثابت قرار دیا ہے۔ اگر موقوف بھی مانے پھر بھی یہ حکماً مرفوع ہے، کیونکہ کسی صحابی سے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے اس طرح کا کوئی حکم صادر کرے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور قربانی نہیں کی تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس شرم و حیا نہیں تو جو دل میں آئے کرے، تو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو دل میں آئے گناہ آپ کرتے رہیں، بلکہ یہ ڈانٹ پھٹکار والا اسلوب ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے۔ علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے یا مستحب ہے۔ اقوال کی دلائل کی روشنی میں وجوب کا قول زیادہ قریب تر معلوم ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو اسے قربانی سے پیچھے نہیں رہنی چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، قربانی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا، قربانی کرنے کا حکم دیا۔ یہ قربانی انبیاء کرام کی سنت ہے، مشہور ہے لوگوں کے اندر۔ کس نبی کی سنت کے طور پر؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر مشہور ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بہت مشہور ہے، حالانکہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اسے موضوع تک قرار دیا ہے کہ من گھڑت ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ تو جواب میں کہا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا، پوچھا کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ یہ روایت بعض علماء کے نزدیک سخت قسم کی ضعیف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، موضوع من گھڑت روایت ہے۔ تو اس روایت کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ البتہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے قربانی کی تاریخ بیان کی ہے، اس کے مطابق اس کی تاریخ کافی قدیم ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے تھا کہ میری آخر قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، میں اگلی بار کوشش کروں گا کہ میری بھی قربانی قبول ہو جائے۔ لیکن حسد کا شکار ہو کر کیا کہتا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو جواب کیا دیا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ دیکھو اس طرح حسد اور بغض کا شکار ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی قربانی پیش کرے تو یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ عظیم درس ملا ہمیں کہ ہم قربانی کس مقصد سے کریں؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر انسان عمل معمولی بھی کرے، تھوڑا بھی ہو، لیکن اس میں خلوص ہو، للہیت ہو، تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل انتہائی زیادہ محبوب، اس کا اجر اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ عمل ہو، اس میں خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو،
اخلاص کی کمی ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح کی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے۔ یہ قربانی تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ منسک رکھا تھا، یہ عبادت رکھی تھی، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں پالتو چوپائے جانور عطا کیے ہیں ان جانوروں کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا۔ کون سا بیٹا؟ وہ بیٹا جو بڑی آرزوؤں کے بعد ملا تھا، بڑی منت و سماجت کے بعد ملا تھا۔ لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہو تو ہر چیز کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، راضی ہو گئے، بیٹا بھی باپ بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، کہ ابراہیم آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو آنے والی نسل کے لیے باقی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ قربانی انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے، قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جس کے پاس استطاعت ہے وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ کوشش کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی۔ اس کے کچھ اصول و ضابطے بھی ہماری شریعت نے متعین کیے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ دو اہم شروط ہیں کسی بھی عبادت کے قبول کرنے کے، ایک ہے اخلاص للہیت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور دوران خطبہ عید کے دن لوگوں سے بیان کیا کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس نے گوشت کھایا، صرف اس کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ اور کسی نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ قربانی قابل قبول ہے۔ ایک صحابی ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے فجر کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا جو جانور تھا اسے قربان کیا، اسے ذبح کیا، خود اس کا گوشت کھایا، اپنے پڑوسیوں کو کھلایا، دوست و احباب کو کھلایا، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مقصد کتنا نیک ہے، مقصد کتنا نیک ہے کہ آس پاس کے لوگ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہیں، آج گوشت کی انہیں ضرورت ہوگی، سب سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کر کے سب کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد نماز کے لیے چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ نیت تو بڑی اچھی ہے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری قربانی درست ہے، فرمایا کہ اس کی جگہ پر ایک دوسرا جانور ذبح کرو، وہ قربانی نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی دوسرا جانور ایسا نہیں جو داتا ہوا ہو، ایک ہی جانور ہے جو سال کے اکثر حصے گزر چکے ہیں لیکن داتا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی قربانی کر دو، تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ خصوصیت اللہ کے رسول نے انہیں دی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر سنت کے مطابق قربانی نہ کرے، نیت کتنی ہی اچھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی وہ نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص قربانی کی جگہ پر کسی مریض کے علاج کا بندوبست کر دے، کسی کو خون کی ضرورت ہے اسے خون کے لیے پیسہ دے دے، کوئی کیس میں پھنسا ہوا ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کر دے، اور کہے کہ اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، ہمارے آس پاس کے لوگ بڑے محتاج ہیں، ہم نے کسی کے لیے کمبل کا، کسی کے لیے جنریٹر کا، کسی کے لیے اور کسی چیز کا انتظام کر دیا، اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوگا؟
اگر کسی نے قربانی بھی کیا ہے لیکن وقت پر نہیں کی، عید کی نماز سے پہلے کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوئی ہے، قربانی عید کی نماز کے بعد کرنی پڑے گی۔ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے اسی کے مطابق کرو گے تو قابل قبول ہے۔ اور کوئی پوری قربانی کو ہی بدل دے کسی دوسری چیز کے اندر اور سوچے کہ ہم نے بہت نیک عمل کیا ہے، وہ آپ کی شریعت ہے، اللہ کے رسول کی شریعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ شریعت سازی کی اجازت اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دی ہے۔ اب غریبوں کی مدد کریں، فقیروں کی مدد کریں، لیکن قربانی کے مقابل میں نہیں، قربانی کے حساب پر نہیں۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے نعرے جن کی طرف سے بلند کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ غریبوں کی بھی مدد نہیں کرتے اور نہ کسی اسلامی عبادت میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ فقط شیطانی چال ہے لوگوں کو شعائر اسلام سے پیچھے ہٹانے کا۔ اللہ رب العالمین ایسے چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ الہادی ذہنیت ہے۔ میرا ایک مضمون ہے فری لانسر میں الہادی ذہنیت کے اوپر، اور جسے میں نے منہج سلف کا دفاع جو میری کتاب ہے اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان الہادی ذہنیت سے دور رہیں۔ یہ ہمیشہ اسلامی شعائر کو، اسلامی عبادتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اصول و ضابطے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے 4 اہم شرائط ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط اگر مفقود ہو جائے قربانی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے قربانی کے تعلق سے کہ کون کون سی چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہے، انہیں ہم سیکھ لیں۔ اس لیے کہ ایک بھی شرط اگر مفقود ہو جائے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ 4 اہم شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو بہیمۃ الانعام کی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں اجماع نقل کرتے ہیں، تمام سلف صالحین کا، تمام علماء کا اجماع نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے صرف 8 قسم کے جانور ہیں جو جائز ہیں، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ 8 حقیقت میں 4 ہیں، میل فیمیل کی وجہ سے، مذکر و مؤنث کی وجہ سے 8 بن جاتے ہیں، اصل میں یہ 4 ہیں۔ وہ کون ہے؟ کون سے جانور ہیں؟ ایک ہے اونٹ، ایک ہے گائے، ایک ہے بکری اور ایک ہے مینڈھا۔ یہ 4 ہیں جن کے مذکر و مؤنث کو اگر جوڑ لیں تو 8 بن جاتے ہیں۔ صرف انہی کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ جانور بہیمۃ الانعام ہے، پالتو چوپائے جانور، پالتو بھی ہو چوپایا بھی ہو۔ اس لیے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ پالتو نہیں ہے، چوپایا گرچہ ہے، گرچہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اجماع سے ہے۔ پہلی شرط کیا پتا چلی ہمیں؟ کہ پالتو چوپائے جانوروں میں سے ہونی چاہیے۔ ان 8 قسم کے اندر ہی کسی ایک جانور کی قربانی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور 4 اہم عیوب سے پاک ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان دوران خطبہ ان عیوب کا تذکرہ کیا۔ وہ 4 قسم کے عیوب کون ہیں؟ پہلا عیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، العرجاء بین ضلعها، یا بعض روایتوں میں العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، کوئی بھی بندہ دیکھے تو کہے یہ جانور تو کانا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ عورا کسے کہتے ہیں؟ ایک آنکھ صحیح ہو، ایک آنکھ فاسد ہو، اسے کہتے ہیں کانا۔ دونوں آنکھیں ڈیمیج ہو چکی ہو تو اسے اعمیٰ کہتے ہیں، عمیہ کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کانا نہیں کہتے۔ تو اگر ایک آنکھ صحیح ہونے کے باوجود بھی قربانی درست نہ ہو، اگر ایک آنکھ فاسد ہو چکی ہے، تو کسی جانور کی اگر دونوں آنکھیں فاسد ہو چکی ہو تو بدرجہ اولا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دوسرا عیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے المریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، کوئی بھی دیکھے کہہ دے یہ جانور تو بیمار ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تیسرا عیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، کوئی بھی دیکھ کر کہے یہ جانور تو لنگڑا رہا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر لنگڑا پن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہے تو اگر پیر ہی کٹ گیا ہو تو بدرجہ اولا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ چوتھا عیب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا جانور
جس کے جسم پر گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف یہی 4 عیوب ہیں جن کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ جو دوسرے عیوب ہیں وہ مکروہ کے درجے میں آئیں گے، حرام کے درجے میں نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 لا تجوز فی الاضاحی کہہ دیا، قید کر دیا۔ اس وجہ سے دوسرے عیوب جیسے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، کہیں پر چمڑا کٹ گیا ہو، کہیں سے بال اکھڑ گیا ہو، تو یہ عیوب بھی عیوب ہیں، مکروہ ہوگا لیکن ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے احادیث کے جمع کرنے کے بعد یہی مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کی فقہ یہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے دوسرے عیوب کا نہ پایا جانا افضل ہے۔ افضل کیا ہے؟ آپ ایسا جانور اختیار کریں جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، لیکن اگر عیب معمولی قسم کا پایا جائے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی درست نہیں ہوگی، قربانی جائز ہے، لیکن ان 4 میں سے کوئی عیب پایا جائے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، آپ کو کوئی دوسرا بے عیب جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور دانتا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی نہ کرو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت کے اندر قربانی پیش کی جائے، وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں، یہ چوتھی شرط ہے۔ جیسے عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی کوئی شخص قربانی پیش کر دے تو ابھی حدیث ہم نے پڑھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد آپ جب قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مسلسل قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، کسی بھی حصے میں 24 گھنٹے میں۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ پہلا قول یہ ہے 12ویں تاریخ کی مغرب کی اذان تک، دوسرا قول ہے 13ویں تاریخ کی مغرب کی اذان تک، اور یہ قول دلیل کے حساب سے زیادہ قوی ہے۔ ایام التشریق ایام ذبح، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گرچہ محدثین کے مابین مختلف ہوئی ہے، راجح یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، اور جب یہ حدیث ثابت ہے تو ایام تشریق کے آخری دن تک قربانی کر سکتے ہیں، جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے 13ویں تاریخ کی آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے مغرب کی اذان ہو گئی، قربانی کا وقت اس سال ختم ہو گیا، آئندہ سال قربانی کر سکتے ہیں، اس سال اور قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے اور بعض مسائل میں سے، آپ نے کوئی جانور خریدا اور وہ جانور معیوب ہو گیا، جس وقت خریدا تھا بالکل صحیح سالم تھا، اب اس کی قربانی پیش کر سکتے ہیں نہیں پیش کر سکتے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے میں فتویٰ دیا ہے، اور صحابہ اکرام میں سے انہی کا فتویٰ ہمیں ملتا ہے، اس لیے دوسروں پر ان کے فتوے کو مقدم کیا جائے گا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس فتوے کو نقل کیا ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے کہ اگر خریدنے کے بعد جانور عیبدار ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خریدنے سے پہلے ہی عیبدار تھا، قربانی درست نہیں ہے۔ آپ نے ایک جانور خریدا بالکل صحیح سالم، بعد میں کیا ہوا؟ کسی نے اسے مار دیا، آپ کی طرف سے کوئی تفریط نہیں ہوئی، آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، آپ جانتے نہیں کہ کیا اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، کہیں چل رہا تھا، گڈھا تھا، گر گیا اور ایک پیر ٹوٹ گیا یا لنگڑا ہو گیا، آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن آپ کی طرف سے اگر کوتاہی ہوئی ہے، آپ نے ڈنڈا اٹھایا، غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکے، اس نے کوئی چیز توڑ دی تھی آپ کے گھر کے اندر، اور ڈنڈا اٹھا کر آپ نے اسے کیا کر دیا؟ اس کا پیر توڑ دیا، اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سبب ہیں، کوتاہی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، آپ نے اسے عیبدار کیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی پھر درست نہیں ہوگی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یعنی ایک ہی جانور کو دونوں کی نیت سے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے اندر ایک ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے، ایک جان پیش کیا جاتا ہے، اور عقیقے کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اس کے اندر ایک ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ۔ دوسری بات یہ کہ یہ سوال ان کی طرف سے صرف آ سکتا ہے جن کے یہاں اسی وقت بچے کی پیدائش ہوئی ہو۔ اگر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش سال بھر پہلے ہوئی ہے، 6 مہینہ پہلے ہوئی ہے، تو اس کی طرف سے سوال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جس طرح قربانی موقت عبادت ہے، عقیقہ بھی موقت عبادت ہے، راجح قول کے مطابق۔ محققین علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، یعق عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جائے گا،
اس سے پہلے نہیں اس کے بعد نہیں، الا کہ کسی کے پاس عذر ہو تو جیسے ہی عذر ختم ہو سب سے پہلے اسے عقیقہ کرنا چاہیے۔ البتہ ولیمہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ ولیمے کے لیے ذبیحہ شرط نہیں ہے، آپ مارکیٹ سے گوشت خرید کر بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، بغیر گوشت کے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت سے یا عقیقے کے گوشت سے اگر کوئی ولیمہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے، اس کی تحدید شریعت کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کہا کہ اس کی تحدید نہیں ہے، البتہ بندہ کوشش کرے کہ فخر و مباحات کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ لگاؤ پورے علاقے میں سب سے زیادہ قربانی کون کر رہا ہے، کم از کم اس سے ایک تو مجھے زیادہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ فخر و مباحات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ اکرام ایک بکری قربانی کرتے تھے، ان کی طرف سے بھی ہوتا تھا، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتا تھا۔ اور آج لوگ فخر و مباحات کا شکار ہو چکے ہیں اور کئی جانور قربان کر رہے ہیں۔ اسی زمانے میں کثرت سے قربانی کرنے پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقید کر رہے ہیں۔ تو آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ریکارڈ قائم کرتے ہیں، پورے علاقے میں مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھنا چاہیے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کریں، اگر معمولی بھی ہو تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا۔ ایک گھر کی طرف سے کتنے جانوروں کی قربانی ضروری ہے؟ یا دوسرا سوال کہ ایک جانور کیا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ ایک شخص ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، ہر کوئی کما رہا ہے، کیا ہر کوئی الگ الگ قربانی دے گا یا گھر کا ایک گارجین قربانی دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ اس بارے میں راجح مسئلہ یہی ہے کہ ایک گارجین کی طرف سے دی گئی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ لیکن گھر والا کسے مانا جائے گا؟ ایک آیا ہے چنئی سے، دوسرا دلی سے، تیسرا کولکاتہ سے، اور ایک روم میں رہ رہے ہیں، سب کوئی فرینڈس ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں چلو ہم ایک گھر والے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک قربانی دیں گے سب کی طرف سے ہو جائے گی، اسے گھر نہیں کہتے ہیں۔ 3 اہم چیزیں علماء نے دیکھی ہیں گھر کے اندر۔ ایک ہے کہ رشتہ داری ہو، سب آپس میں رشتہ دار ہو، اجنبی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بلڈنگ میں رہتے ہوں، ایسا نہیں کہ کسی کا گھر یہاں پہ ہے، کسی کا دلی میں ہے، کسی کا ممبئی میں ہے، کسی کا کلیان میں ہے، اس طرح نہیں، ایک گھر میں سب رہتے ہوں۔ اور تیسری چیز ہے خرچ ایک ہو، گارجین ایک ہو اور اسی سے پورے گھر کا خرچ چل رہا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو گارجین کی طرف سے دی گئی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، کئی گھر تھے ان کے، لیکن الگ الگ بیوی کی طرف سے قربانی اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے۔ جو قربانی کرتے تھے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر بیٹی کی طرف سے الگ الگ قربانی، تو یہ اللہ کے رسول کا اور سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا۔ ایک قربانی کرے تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، ایک حصہ آپ نے لیا تو تمام کے تمام لوگ اجر کے اندر شریک ہو جائیں گے، کیونکہ ایک حصہ ایک بکری کے مساوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ سب سے پہلے چھری کو تیز کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو حتی الامکان ذبح نہ کریں، مجبور ہو جائے الگ بات ہے، آپ کے پاس جگہ ہی نہ ہو، لیکن جگہ ہو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ چھری انتہائی زیادہ تیز ہو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس پر چلاتے رہتے ہیں گھنٹوں تک اور جانور تڑپتے رہتا ہے، یہ ظالمانہ رویہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے سر کو پکڑے، آپ کا پیر گردن پر ہو، دائیں ہاتھ میں چھری ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل، جن کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اپنی طرف سے ہی کر رہے ہیں، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، زید محمد خالد بکر کسی دوسرے نے کہا کہ میرا جانور بھی ذبح کر دیں، اللہم تقبل من زید و اہل بیتی، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ اور اس طرح سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جانور کو قبلہ رخ کرنا افضل ہے، شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو ہم نے قبلہ رخ کیا تھا لیکن سنبھال نہیں سکے، عین ذبح کے وقت دوسری طرف ہو گیا تھا، کیا اس کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، یا دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے، قربانی درست ہے، شرط نہیں ہے، افضل تھا قبلہ رخ کرنا۔ اگر قبلہ رخ نہ بھی کر سکے کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود کھاؤ اور کھانا واجب ہے راجح قول کے مطابق۔ اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے ایک بوٹی بھی صحیح
آئیے ضرور، یہ واجب ہے، بغیر کسی عذر کے اگر چھوڑ دے تو گنہگار ہوگا۔ راجح قول کے مطابق اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، اور ہر اونٹ سے حکم دیا کہ ایک ایک ٹکڑا لیا جائے اور ایک ہانڈی میں پکایا جائے، اور اس ہانڈی سے اللہ کے رسول نے کھایا تو گویا کہ ہر اونٹ سے کھا لیا۔ یہ عمل بھی اسی قول کی تائید کرتا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے، اپنی قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے۔ اب جو لوگ بلا گوشت والی قربانی کرتے ہیں، مارکیٹ میں ہے نا، گوشت والی قربانی 10,000، بلا گوشت والی 1,000 1,500۔ اب ذرا غور کریں، ممکن بھی ہے یہ؟ پتہ نہیں انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ 1,500 میں کہاں سے وہ لائے گا؟ اگر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو تب بھی نہیں ملے گا، تو یہ صرف فراڈ ہے، اس سے بچیں۔ اگر صحیح بھی ہو تب بھی آپ اپنی قربانی کا گوشت کھا پا رہے ہیں یہاں پہ، اور قربانی کا گوشت کھانا راجح قول کے مطابق واجب ہے، اس لیے اس طرح کے جانوروں میں شرکت نہ کریں، قربانی کا گوشت ضرور کھائیں۔ اسی طرح دوسروں کو کھلائیں، تھوڑا سا ہی ہو لیکن صدقہ کریں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی تحدید نہیں آئی کہ ترازو لے کر وزن کرنا پڑے گا، جتنا خود کھا رہے ہو دوسروں کو اتنا کھلانا ہے، نہیں، آپ کی ثوابدید پر ہے۔ 1 کلو اپنے پاس رکھے، پورا صدقہ کر دیے تب بھی جائز، 1 کلو صدقہ کیا پورا اپنے پاس رکھ لیا تب بھی جائز، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود کھاؤ، دوست و احباب کو بھی کھلاؤ، فقراء اور مساکین کو بھی دو، تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے ہر ایک کو دینا چاہیے۔ قصائی کو، قصاب کو بطور اجرت گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قصائی کو اجرت کے طور پر گوشت دیتے ہیں۔ اجرت آپ فکس کر لیں کہ کتنا پیسہ آپ لیں گے، جتنا پیسہ طے ہو جائے پیسہ اس کو دے دیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اپنی طرف سے اسے گفٹ کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اجرت کے طور پر گوشت کو دینا قربانی کا جائز نہیں ہے۔ اگر گوشت دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ گوشت کو بیچ رہے ہیں، اور قربانی کا گوشت بیچنا یا اس کا چمڑا بیچنا جائز نہیں ہے۔ آپ ہدیات کر سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن بیچنا بالاجماع حرام ہے۔ قربانی کا گوشت، قربانی کا جانور وزن کر کے خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال آج کل کے دور میں بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کی 2 صورت ہے، ایک صورت حرام ہے، دوسری صورت جائز ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سن لیں۔ اگر زندہ جانور آپ وزن کر رہے ہیں، 1 کلو کا 500 روپیہ 600 روپیہ جو بھی طے ہو گیا، وزن کیا، جتنا وزن نکلا پیسہ آپ نے گن کر دے دیا، آپ جانور لے کر آ گئے، مالک ہو گئے، جائز ہے صورت، کوئی حرج نہیں ہے۔ زندہ جانور وزن کر کے آپ نے خریدا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت بعض لوگ اپناتے ہیں، ابھی جانور لے جاؤں گا، ذبح کروں گا، گوشت وزن کروں گا، اور جتنا کلو نکلے گا اس حساب سے 1,000 روپیہ 1,500 جتنے پر بات بن جائے، گوشت وزن کرنے کے بعد آپ کو پیسہ پے کروں گا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عام ذبیحہ اگر ہو، گوشت کھانے کے لیے آپ لے رہے ہیں، جائز ہے، لیکن عقیقے کے لیے یا قربانی کے لیے لے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی بے مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بے مکمل کب ہوگی؟ جب گوشت کو وزن کیا جائے گا۔ آپ نے اس سے پہلے ہی ذبح کر دیا، آپ کا جانور تھا ہی نہیں، قربانی کیسے آپ کی ہوگی؟ تو اگر قربانی کا جانور یا عقیقے کا جانور ہے تو اس طرح گوشت کے وزن کرنے پر اتفاق نہ کریں، زندہ وزن کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ بہت زیادہ مختلف ہی مسئلہ ہے، دونوں قول علماء کے موجود ہیں۔ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے اور اس عبادت کی دلیل ہمیں صریح طور پر نہیں ملتی، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیا جائے۔ میت کو فائدہ پہنچانے کے بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں کو اختیار کیا جائے جو سنت سے ثابت ہیں۔ یہ چند اہم احکام و مسائل تھے جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اب انہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین خوشی کا یہ دن ہماری زندگی میں بار بار لائے، اور امن و شانتی کے ساتھ اس عبادت کو اللہ رب العالمین ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی ہو، اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر و فساد سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔